اگست کے مہینے میں ہم نے قیام پاکستان کی تحریک کے مسیحی کرداروں کی شخصیات کے خاکے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج ہم جناب کے ایل رلیہ رام کے بارے اعظم معراج صاحب کی تحریک شناخت کے اغراض و مقاصد کے لیے جو 15 کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک کتاب شناخت نامہ میں سے ایک اقتباس پڑھیں گے۔ کندن لال رلیہ رام المعروف کے ایل رلیہ رام۔ جناب کے ایل رلیہ رام کا اصل نام کندن لال رلیہ رام تھا۔ ان کے اجداد کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں، لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق امرتسر کے ایک معزز اور کھاتے پیتے ہندو گھرانے سے تھا۔ بعد میں اس ہندو گھرانے نے مسیحیت قبول کی اور یہ قیام پاکستان سے بہت پہلے ہی لاہور منتقل ہو گئے۔ کے ایل رلیہ رام بھی تحریک آزادی ہند اور تحریک پاکستان کے دیگر کئی قائدین کی طرح ابتدا میں ایک قوم پرست رہنما تھے۔ کے ایل رلیہ رام ان چند مسیحی قائدین میں سے ایک ہیں جو تحریک پاکستان سے پہلے آزادی ہند کی تحریک میں بھی پیش رہے۔ پنجاب قانون ساز اسمبلی، جو پہلے پنجاب قانون ساز کونسل کہلاتی تھی، یہ 1921 سے 1925 تک اس کونسل کے مسیحوں کے نمائندے کے طور پر ممبر رہے۔ اس وقت 3 نشستیں مسیحوں کے لیے مختص تھیں، جن میں سے ایک یورپین مسیحوں کے لیے، دوسری اینگلو انڈین مسیحوں کے لیے اور تیسری انڈین مسیحوں کے لیے۔ کے ایل رلیہ رام اسی نشست پر مسیحوں کے نمائندے کے طور پر قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے۔ کے ایل رلیہ رام کی جماعت آل انڈیا کانفرنس آف کرسچنز نے سائمن کمیشن کو ہندوستانیوں کے مفادات کے خلاف سمجھتے ہوئے دوسری ہندوستانی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر اس کا بائیکاٹ کیا۔ اسی طرح جب سائمن کمیشن کے توڑ کے جواب کے لیے جب ہندوستان کی تقریباً 70 سیاسی جماعتوں نے آل پارٹیز کانفرنس 12 فروری 1928 کو دہلی میں منعقد کی تو اس میں بھی جناب کے ایل رلیہ رام کی شمولیت کے شواہد ملتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ نہرو رپورٹ کو بھی مسترد کیا۔ تحریک آزادی ہند کی تحریکوں میں نمک بنانے کی تحریک کو بڑا اہم مقام حاصل ہے۔ اس سے مراد انگریز سامراج پر کاری ضرب لگانا تھا۔ لاہور کے 2 ممتاز مسیحی گھرانوں رلیہ رام فیملی اور پرشاد فیملی نے اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ اس تحریک کے دوران تحریک آزادی ہند کے ہیرو پنڈت جواہر لال نہرو لاہور آئے تو جناب کے ایل رلیہ رام کی کوٹھی پر بھی تشریف لائے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پنڈت نہرو نے کہا، ہم انگریز کے دشمن ہیں، ہندوستانی مسیحی ہمارے بھائی ہیں اور ہم ایک ہیں۔ اس طرح جناب کے ایل رلیہ رام اور ان کے ساتھیوں نے نمک بنانے کی تحریک میں شامل ہو کر انگریز دشمنی کا ثبوت دیا اور تحریک آزادی وطن میں اپنا کردار ادا کیا۔ 1945-46 کے انتخابات میں کے ایل رلیہ رام نے آل انڈیا کرسچن ایسوسی ایشن پنجاب کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لیا۔ گو کہ وہ یہ الیکشن ہار گئے، لیکن ان کی جماعت کیونکہ ان انتخابات میں مسلم لیگ کے ساتھ کھڑی تھی، لہٰذا انہوں نے اس پلیٹ فارم سے قائد اعظم اور تحریک پاکستان کا پیغام موجودہ پاکستان کے ہر گلی کوچے جہاں جہاں مسیحی آباد ہیں پہنچایا۔ اپنی سیاسی، سماجی، مذہبی خدمات کے ساتھ انہوں نے اپنی پہلی اور بنیادی ذمہ داری کو بھی یعنی تعلیمی ذمہ داری کو بھی تقریباً 32 سال نبھایا۔ وہ 1912 سے 1948 تک لاہور کے پہلے انگریزی اسکول رنگ محل کرسچن ہائی اسکول کے 32 سال پرنسپل رہے اور اہل لاہور اور خاص کر مسیحوں کی آنے والی نسلوں کی تعلیم کے لیے کوشاں رہے۔ آزادی ہند تحریک پاکستان کے اس عظیم ماہر تعلیم کا 14 مارچ 1948 کو انتقال ہوا۔